ایک صلوات پڑھتے ہیں بآواز بلند محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سید الوصیین محب الغرباء والفقراء والمساکین رحمت للعالمین رسول الثقلین امام الحرمین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائہم و قتلتہم و منکر فضائلہم و مصائبہم و طہارتہم و جلالتہم و شجاعتہم و عظمتہم و ولایتہم و عطشہم اجمعین من عصرنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم والفرقانہ الحکیم والقرآن الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انی عبداللہ آتانی الکتاب جعلنی نبیہ صلوات بجد محمد حضرات آپ حضرات مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ محفل جناب نیر مجیدی صاحب نے کی ہے. یہ محفل شیرخوار کے نام سے اور شہزادہ علی اصغر سے منسوب ہے، اور اس محفل کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں شہزادہ علی اصغر کے نام سے گہوارے تقسیم کیے جاتے ہیں قرآن اندازی سے، جس میں لوگ اکثر و بیشتر منتیں بھی مان لیتے ہیں، اور بہرحال ان کی مراد آتی ہے تبھی گہوارہ انسان کو نصیب ہوتا ہے. اور کھلی ہوئی بات ہے کہ اس محفل کو ایک بشارتی محفل بھی کہا جا سکتا ہے، جیسا کہ ہمارے نیر مجیدی صاحب نے مجھے بتایا. پر ان ساری چیزوں سے الگ ہٹتے ہوئے میں آپ کے سامنے بس چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. اسلام میں یا دین میں، مذہب میں، ہماری شیعت میں کچھ گہوارے ہیں جو بہت مشہور ہیں، جس میں ایک وہ گہوارہ ہے کہ جو ماں کی آغوش گہوارہ بن گئی، اس لیے کہ جناب عیسیٰ اپنی والدہ گرامی کی آغوش میں ہیں، اور یہ گہوارہ آغوش ہے. اور اس گہوارے میں جناب حضرت عیسیٰ نے کلام کیا، اور جب کلام کیا تو یہ فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا. آغوش میں اعلان کر کے بتا دیا کہ نبی جب وہ بناتا ہے تو آغوش سے بناتا ہے. یہ نہیں کہا کہ میں آغوش میں آ کے نبی بنا، بلکہ یہ بنایا کہ اللہ نے بنا کے بھیجا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ نبی اللہ بنا کے بھیجتا ہے، یہاں آنے کے بعد نبی نہیں بنتا ہے. یہ پہلا گہوارہ ہے. اس کے بعد کا جو گہوارہ ہے وہ سب کو معلوم ہے کہ وہ کون سا گہوارہ ہے، اور وہ بہت ہی مشہور و معروف گہوارہ ہے، جو گہوارہ مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اور اس گہوارے کی شان بہرحال ہم سے بہتر آپ حضرات جانتے ہیں کہ گہوارے میں مولا کائنات ہیں، حضرت علی علیہ السلام ہیں، رسول اللہ خاموشی سے کھڑے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں، فاطمہ بنت اسد تشریف فرما ہیں. لیکن آنے والے دو طرح کے یہاں کے اوپر آئے ہیں. ایک وہ آیا ہے کہ جس نے بتوں کے نیچے کی خاک علی کے آنکھوں میں لگانے کی کوشش کی، جسے لوگ ابو لہب بھی کہتے ہیں، ابو جہل کے نام سے بھی کچھ لوگ جانتے ہیں کہ ابو جہل تھا، کچھ کہتے ہیں ابو لہب تھا. لیکن بہرحال جو بھی تھا، اس نے علی کی آنکھوں میں بتوں کے نیچے کی خاک لگانے کی کوشش کی، اور جب خاک لگانے کی کوشش کی تو وہ بھرپور تماچا مولا کائنات نے اس کے منہ پر مارا، کہ جس کا ذکر تاریخ میں موجود ہے کہ وہ مرتے مر گیا مگر منہ سیدھا نہ ہوا. ایک جملہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں کہ بھیا جس کا منہ علی ٹیڑھا کر دیں پھر اس کا منہ کون سیدھا کرے گا. ایک صلوات وہ ہے محمد والے.
بہت ہی آہستہ سے ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ ایک بھرپور تماچا مارا، لیکن کیوں مارا؟ تو انہوں نے کہا صاحب اس لیے مارا کہ وہ خاک علی کی آنکھوں میں لگانا چاہتا، لیکن نیت کو سمجھیے کہ نیت کیا تھی، کہ وہ خاک کو علی سے افضل سمجھ رہا تھا۔ اب معلوم ہوا کہ جو کسی شے کو علی سے افضل سمجھتا ہے، علی تماچا مار کے بتاتے ہیں کہ میں افضل ہوں، وہ افضل نہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ دیکھیے میں سب سمجھ رہا ہوں کہ آپ کافی دیر سے شعراء کو سن رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے نہ سنا جائے، میں بھی سب کو سن رہا تھا، ورنہ ایک ایسی مجلس کروں گا کہ شعراء کو سب کو بیٹھ کے سناؤں گا اور صرف ذاکرین پڑھیں گے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد، ایک باواز بلند صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ آپ اور کر رہے ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اور نیئر بھائی کو کنوینر بنا دوں گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ جی میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ ایک تو یہ آیا تو علی نے تماچا مار دیا، دوسرا کون آیا کہ وہ اژدہا لایا گیا۔ دیکھیے اژدہا لایا گیا جسے برابر آپ حضرات حضرت علی علیہ السلام کی فضیلت کے طور پر بیان کرتے ہیں کہ وہ اژدہا لایا گیا اور اژدہے نے گہوارے میں منہ ڈالا، اور جیسے ہی اس نے گہوارے میں منہ ڈالا، علی نے اپنے انگوٹھوں کو اس کے جبڑے میں ڈالا اور ایک جھٹکے میں 1 سے 2 کر دیے۔ ایک روایت یہ ہے، دوسری روایت یہ ہے کہ اس اژدہے کے منہ کو پکڑ کے علی نے زمین پر رگڑ دیا ایک ہاتھ سے اور اسے مار ڈالا۔ پوری توجہ سنیے گا، لیکن اس میں غور طلب یہ ہے کہ لوگ اسے فضیلت کے طور پر بیان کرتے ہیں، اور جب یہ ہم بیان کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ علی کی فضیلت ہے، لیکن یہ کہتا ہوں کہ یہ علی کی فضیلت نہیں ہے، بلکہ یہ علی کا احسان ہے۔ دیکھیے یہ علی کا احسان ہے، پوری توجہ سنیے گا، یہ فضیلت علی نہیں ہے بلکہ یہ علی کا احسان ہے۔ تو انہوں نے کہا صاحب احسان کیسے ہے؟ اس لیے کہ اژدہے کو چیر دینا ہم تو آج تک فضیلت سمجھ رہے تھے، یہ فضیلت نہیں ہے، یہ علی کا احسان ہے۔ انہوں نے کہا صاحب احسان کیا ہے؟ اژدہے کا کام کیا تھا؟ کہ اژدہا نسلیں بتاتا تھا، اژدہا حسب نسب بتاتا تھا، اژدہا یہ بتاتا تھا کہ کون حلالی ہے کون غیر حلالی ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ تو جب اژدہا لایا جاتا تھا تو سب کے حسب نسب کھل جاتے تھے۔ دیکھیے حسب نسب کھل جاتے تھے۔ اب آپ نے غور فرمایا علی نے اسے قتل کر دیا۔ جب علی نے اسے قتل کر دیا تو لوگوں نے نبی سے پوچھا کہ اب ہم کیسے پہچان کریں گے؟ رسول اللہ نے مسکرا کے فرمایا کہ علی ہی اب معیار ہے۔ دیکھیے علی معیار ہے۔ ایک بات آپ کے سامنے عرض کر دوں، اگر آج بھی اژدہا موجود ہوتا تو لوگوں کے حسب نسب کھلتے یا نہ کھلتے؟ بھائی غور طلب ہے، کوئی کہیں لے جاتا یا نہ لے جاتا، لیکن میں حفیظ تک تو ضرور لے جاتا۔ ایک صلوات بڑھے محمد والے پوری توجہ سنیے گا، پھر ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہ پڑتی، وہ خود بتا دیتا کہ کس نسل کا ہے۔ لیکن جب علی کی محبت کو معیار بنا دیا گیا تو اب لوگوں نے علی کی محبت کا پردہ اپنے چہرے کے اوپر ڈال دیا، تو آج لوگوں کے حسب نسب چھپے ہوئے ہیں۔ دیکھیے چھپے ہوئے ہیں، یہ چھپے ہوئے حسب نسب ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ علی نے اژدہے کو مار کے تمہیں کائنات میں رسوا ہونے سے بچا لیا۔ ایک صلوات بڑھے محمد والے محمد، ایک باواز بلند صلوات پڑھیے محمد والے، ایک اور باواز بلند صلوات بھیجیے محمد۔ دیکھیے آپ حضرات کے لیے اشعار کی قید تھی، لیکن میرے لیے انہوں نے جو قید لگائی ہے میں اس قید کے اندر ہی رہوں گا، میں اپنے آپ کو بہرحال اس قید سے رہائی نہیں دوں گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ آپ غور فرما رہے جو میں آپ کے سامنے، اب ایک یہ گہوارہ ہے، دیکھیے ایک یہ گہوارہ ہے جہاں اژدہا لایا گیا، ایک گہوارہ حسین ابن علی ہے۔ دیکھیے گہوارہ امام حسین علیہ السلام ہے، جیسے حیدر علیہ صاحب بڑی شان و شوکت سے گہوارے کا جلوس اٹھاتے ہیں، اور خداوند عالم ان کو زندہ و سلامت رکھے کہ ایک جلوس یہ لکھنؤ میں بہرحال انہی کی ایجاد ہے۔ بہرحال گہوارہ ہے شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کا گہوارہ۔ اس گہوارے کے پاس فطرس آیا، دیکھیے اس گہوارے کے پاس فطرس آیا، اور جب فطرس آیا تو حسین نے فطرس کی خطا کو معاف کیا، یہی کہا جاتا ہے۔
خطا کو معاف کیا، پوری طور سے سنیے گا، لیکن میں کہتا ہوں خطا کو معاف نہیں کیا، حسین نے سزا کو معاف کیا۔ یہ سزا کو معاف کیا، اس لیے کہ خطا کے اوپر تو سزا ہو ہی چکی تھی۔ فطرس سزا یافتہ مجرم تھا۔ دیکھیے فطرس جو آیا ہے وہ سزا یافتہ مجرم تھا، لیکن سزا یافتہ مجرم بھی اگر حسین کے گہوارے کے قریب آ گیا تو سزا تمام ہو گئی۔ دیکھیے سزا تمام ہو گئی۔ اب جب سزا تمام ہو گئی تو اب واپس چلا، اب جب واپس چلا تو پھر وہی کہتا ہوا چلا، کون ہے میری مثل؟ دیکھیے کون ہے میری مثل؟ یہی پہلے بھی کہہ رہا تھا، یہی بعد میں بھی کہہ رہا ہے۔ پہلے سزا ہو گئی، بعد میں قدرت مسکرا رہی ہے۔ پہلے بھی فخر کیا تو سزا ہو گئی، بعد میں فخر کر رہا ہے تو قدرت مسکرا رہی ہے، اب سزا نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ پہلے جو کچھ تھا وہ اللہ کا عطا کیا ہوا تھا، اب جو کچھ ہے وہ حسین کا عطا کیا ہوا ہے۔ اب معلوم ہوا کہ اللہ کی عطا پر فخر کرو تو سزا ہو جاتی ہے، حسین کی عطا پر فخر کرو تو نجات مل جاتی ہے۔ ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد وآل محمد۔ یہ امام حسین علیہ السلام نے عطا کیا۔ اب گہوارے سے اسے بالوں پر مل گئے۔ یہ ہے امام حسین کا گہوارہ۔ دو گہوارے میں نے آپ کے سامنے عرض کیے، ایک مولا علی کا گہوارہ، ایک حسین ابن علی کا گہوارہ، ایک باپ کا گہوارہ، ایک بیٹے کا گہوارہ۔ دیکھیے ایک باپ کا گہوارہ، ایک بیٹے کا گہوارہ، لیکن دونوں گہوارے ہمیں درس دے رہے ہیں۔ دیکھیے دونوں گہوارے ہمیں درس دے رہے ہیں، اس لیے کہ علی کے گہوارے کے پاس اژدہا آیا، مارا گیا۔ حسین کے گہوارے کے بعد فرشتہ آیا، نجات مل گئی۔ نہیں توجہ فرمائی آپ نے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ گہوارے ہمیں یہ درس دے رہے ہیں کہ یہ وہ در ہے کہ جہاں اگر اژدہے بن کے آؤ گے تو مارے جاؤ گے، فرشتے بن کے آؤ گے تو نجات پا جاؤ گے۔ ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد وآل محمد۔ ایک اور صلوات بھیجے ہیں محمد وآل محمد۔ میں آپ کو فرما رہے ہیں یہ ہے امام حسین علیہ السلام کا گہوارہ۔ اب فطرس کا واقعہ بڑا عجیب و غریب ہے کہ فطرس آیا اور امام حسین علیہ السلام کے گہوارے سے اپنے آپ کو مس کیا، اور جب مس کیا تو پھر اسے بالوں پر مل گئے۔ دیکھیے بالوں پر مل گئے۔ آپ نے کبھی غور کیا حسین کا پہلا دن تھا اور پہلے دن آتے ہی حسین ابن علی نے فرشتے کو نجات دی۔ دیکھیے فرشتے کو نجات دی۔ خطیب العرفان مولانا اشفاق صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی تھی، اور انہوں نے کہا کہ انسان کا پہلا دن بھی یاد کیا جاتا ہے اور آخری دن بھی یاد کیا جاتا ہے۔ بڑی خوبصورت بات کہی۔ ان کا پہلا دن تھا تو فطرس کو نجات دی، اور آخری دن تھا تو حر کو نجات دی۔ دیکھیے حر کو نجات دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین آئے تو نجات دیتے ہوئے، حسین گئے تو نجات دیتے ہوئے۔ لیکن ایک جملہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر اپنی طرف سے کر دوں کہ فطرس عرش کا رہنے والا تھا، نجات حسین سے ملی۔ حر فرش کا رہنے والا تھا، نجات حسین سے ملی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نجات کا مرکز اللہ نے حسین کو بنا دیا تھا۔ عرش والوں کو نجات چاہیے جب بھی حسین سے ملے گی، فرش والوں کو نجات چاہیے جب بھی حسین سے۔ ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد والے۔ یہ امام حسین علیہ السلام۔ اور پھر ہم نے ایک گہوارہ اور دیکھا، اور گہوارہ شہزادہ علی اصغر۔ اس گہوارے کی بھی اہمیت کو آپ کم نہ سمجھیں۔ کیا شان ہے شہزادہ علی اصغر کی، کبھی آپ غور کریں۔ اس گہوارے کے قریب اگر کوئی مدد مانگنے کے لیے آیا ہے تو وہ حسین ابن علی ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ جب حسین کو مدد کی ضرورت ہوئی تو مدد گہوارہ علی اصغر سے چلی۔ دیکھیے گہوارہ علی اصغر سے چلی، آپ نے غور کیا۔ اور اس مدد کو کوئی چھوٹی موٹی بات نہ سمجھیں، میں ابھی بالکل آخر میں آپ کے سامنے بالکل وضاحت کر دوں گا۔ کبھی آپ غور کریں کہ شہزادہ علی اصغر کی کیا عظمت ہے۔ لوگوں کو اس بات پر بڑا ناز ہے
کہ ان کے سن زیادہ ہیں، ان کا صاحب 80 برس کے ہیں اور 85 برس کے ہیں اور 60 برس کے ہیں، لہٰذا یہ کہ وہ ایسے ہیں اور وہ ایسے ہیں، ان کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، ان کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، ہر ایک کی فضیلتیں بیان ہوتی رہتی ہیں، ان کا صاحب سن زیادہ ہے، سن زیادہ ہے، سن زیادہ ہے۔ سن زیادہ ہونا کامیابی کی نشانی نہیں ہے، دیکھیے زیادہ ہونا کامیابی کی نشانی نہیں ہے۔ ایک صاحب یہاں آئے، ان کا صاحب محفل میں آئے تھے، محفل میں آنے والوں کا یہاں ظاہر سی بات ہے کہ یا شعر پڑھنے کا کام تھا یا سننے کا کام، یہی تو دو کام تھے۔ وہ آ گئے، نیّر بھائی نے 2 بجے بلایا تھا، وہ 12 بجے آ گئے اور رات میں 9 بجے یہاں سے گئے، نہ پڑھے شعر اور نہ سنے۔ اب غور کریں، نہ پڑھے نہ سنے، باہر کھڑے رہے، ادھر کھڑے رہے، ادھر کھڑے رہے، باتیں کرتے رہے، اور اس کے بعد ان سے پوچھا گیا کون کون شعر پڑھ رہا تھا؟ ان کا ہم نے تو معلوم نہیں۔ ان کا صاحب آپ کا کتنی دیر وہاں ٹکے؟ ان کا صاحب صبح 9 بجے پہنچ گئے تھے، رات میں 9 بجے آئے، 12 گھنٹے رہے۔ آپ غور کر رہے ہیں۔ اور ایک وہ ہے کہ یہ ٹھیک 2 بجے آیا، محفل ختم ہوئی اور وہ واپس ہو گیا، شعر سن لیے یا پڑھ لیے، یہی کام لے کے آیا تھا۔ دیکھیے یہی کام لے کے آیا تھا، مقصد پورا کیا اور چلا گیا۔ اور ان کا صاحب ان سے کیا مطلب، یہ تو چند گھنٹے وہاں رہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا کون کتنی دیر رہا، یہ دیکھا جائے گا کہ جو مقصد لے کے گیا تھا اسے پورا کیا یا نہیں کیا۔ نہیں توجہ فرمائے آپ، دنیا میں آنے والے سب سمجھ لیں کہ 80-85 برس تک بھی زندہ رہیں اور مقصد پورا نہ ہو تو دنیا میں رہنا بیکار ہے، اور 6 مہینے کی زندگی ہو مگر مقصد ایسا ہو کہ حسین کی آواز پر لبیک کہے، یہی کامیاب ہے۔ ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد والے، اور حسین سے دیکھیے یہ بھی آپ برابر نوحوں میں بھی، سلام میں بھی اور اشعار میں بھی برابر سماعت فرماتے رہتے ہیں کہ حسین کا کوئی اہم مقصد شہزادہ علی اصغر سے وابستہ تھا۔ کبھی اس کی گہرائی کے اوپر آپ نے غور کیا ہے؟ آج جو لوگ ہم سے کہتے ہیں مقصد حسین کو سمجھیے، مقصد حسین کو سمجھیے، حسین نے اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری عائد ہی نہیں کی۔ حسین کا مقصد پورا کرنے کے لیے تو 6 مہینے کی زندگی کافی ہے۔ نہیں توجہ فرما رہے ہیں۔ اب اگر علی اصغر نے مقصد پورا کر دیا تو پھر مقصد پورا ہونے سے رہی کب گیا تھا جو آپ پورا کریں؟ آج جو لوگ بات کرتے ہیں کہ ان کا صاحب امام حسین کا مقصد پورا کرنا ہے، امام حسین کا مقصد سمجھیے، امام حسین کا مقصد سمجھیے، میں تم کیا جانو؟ تم حسین ہی کو نہیں جانتے تو حسین کا مقصد کیا جانو؟ حسین ہی کو نہیں جانتے تو حسین کا مقصد کیا جانو؟ اور یہ کہ امام حسین کا مقصد ہم پورا کریں گے تو کیا مطلب امام حسین علیہ السلام اپنا مقصد پورا کر کے نہیں گئے؟ اور اگر کوئی ایسا مقصد تھا جو حسین نے پورا نہیں کیا تو آپ کیا اور آپ کی حیثیت کیا کہ آپ پورا کریں؟ بھئی حسین اپنے مقصد کو پورا کر کے گئے ہیں تبھی تو کامیاب گئے ہیں، بھئی تبھی کامیاب گئے ہیں۔ پوری توجہ سنیے گا، امام حسین کا مقصد امام حسین کے علاوہ کوئی پورا نہیں کر سکتا۔ حسین نے اپنا مقصد پورا کر دیا جو امام حسین علیہ السلام کا مقصد۔ انہوں نے کہا صاحب امام حسین کا مقصد سمجھیے، ہم بتائیں گے۔ اللہ اکبر، آپ اپنی حیات کا مقصد سمجھیے، امام حسین کے چکر میں نہ رہیے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ امام حسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی سرزمین کے اوپر شہزادہ علی اصغر، دیکھیے بالکل سامنے کی بات ہے، میں آپ کے سامنے مصائب نہیں عرض کر رہا ہوں، لیکن یہ بہرحال معجزہ ہے نام امام حسین علیہ السلام کا کہ نام آتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، یا کربلا کا نام آتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ سب اپنی جگہ کے اوپر ہے، لیکن تھوڑا سا صبر کر کے سنیے کہ حسین نے آواز دی حل من ناصر ینصرنی، یہ تو سب نے سنا ہے نا۔ حسین نے صدائے استغاثہ بلند، مدد کے لیے آواز دی، کوئی ہے میرا مدد کرنے والا، یہی تو جملہ ہے نا، کوئی ہے میرا ناصر، کوئی ہے میرا مدد کرنے والا۔ اور جب حسین نے آواز دی تو گہوارے سے بشیر نے لبیک یا حسین کہا۔
ایک بات میں یہ بھی آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ لبیک یا حسین کہنا ہر ایک کے بس میں نہیں ہے، اس نعرے کو ہلکا نہ بنائیے۔ شہزادہ علی اصغر نے اگر لبیک کہی ہے تو پھر گہوارے میں ٹکے نہیں ہیں، یہ سمجھ لیجیے۔ یہ ہے کہ لبیک کہا اور اس کے بعد فوراً فرار اختیار کر گئے، یہ بھی غلط ہے۔ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے سامنے کہیں لبیک یا حسین، وہ صرف 72 تھے، ان کی منزلت کے قریب نہیں کوئی پہنچ سکتا کہ وہ کیا تھے اور ان کی عظمت کیا تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے حل من ناصرین کی صدا بلند کی، شہزادے نے لبیک کہی۔ شہزادہ علی اصغر نے امام حسین کی نصرت کی یا نہیں کی؟ حلقہ صاحب بالکل کی، پوری توجہ سنیے گا۔ امام حسین علیہ السلام کی نصرت کی۔ کہاں نصرت کی؟ حسین نے مدد مانگی۔ اگر حسین کو نصرت کی ضرورت نہیں تھی تو حسین حل من ناصرین کی آواز نہ بلند کر۔ دیکھیے بڑی جرأت کر کے ایک بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، امام حسین نے اس بات کا احساس دلایا کہ مجھے نصرت کی ضرورت ہے۔ نہیں توجہ فرما رہے ہیں، نصرت کی ضرورت ہے، یہ حسین نے احساس دلایا۔ اور جب ساری کائنات کو احساس دلایا تو شہزادہ علی اصغر نے بڑھ کے نصرت کی۔ شہزادہ علی اصغر نے اس تیر کو اپنے گلوئے مبارک پر روک لیا۔ پوری توجہ سنیے گا، میں مصائب نہیں عرض کر رہا ہوں، اپنے گلوئے مبارک پر روک لیا۔ پھر حسین ابن علی کے ہاتھوں پر شہزادہ زخمی ہو گیا اور شہزادہ شہید ہو گیا۔ حسین نے بچے کے لاشے کو دفن کر دیا۔ اب ساری کائنات آواز دے رہی ہے، حسین ہم نصرت کے لیے حاضر، ہم نصرت کے لیے حاضر، ہم نصرت کے لیے حاضر۔ حسین نے ہر ایک کی نصرت سے انکار کر دیا۔ نہیں توجہ فرما رہے ہیں؟ نہیں آپ نہیں پہنچے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، لیکن میرے پاس الفاظ نہیں ہے جو میں بات بیان کرنا چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ حد ادب ہے کہ حسین نے نصرت طلب کی، اور جب حسین نے نصرت طلب کی تو علی اصغر نے نصرت کی۔ لیکن حضرت علی اصغر کی نصرت کرنے کے بعد جب کسی نے کہا کہ مولا حسین ہم آپ کے ناصر، ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار، حسین نے انکار کر کے بتا دیا کہ آپ علی اصغر سے بڑھ کے کوئی نصرت نہیں کر سکتے۔ یہ بڑی نازک بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے، اور بہت آگے بڑھ کے بھی میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کر دوں، تمام کتابوں میں آپ کو مل جائے، پورے چیلنج سے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، پوری توجہ سنیے گا۔ جہاں تک نصرت کی بات ہے، حسین گھوڑے کے اوپر تشریف فرما ہے، نرغہ عادہ میں گرے ہوئے ہیں، زخموں سے چور چور ہیں۔ انبیاء کہہ رہے ہیں کہ میرے حسین میں آپ کی نصرت کروں، حسین انکار کر رہے ہیں۔ جعفر پہنچے، حسین نے انکار کیا۔ رسول اللہ نے فرمایا میرے لال میں نصرت کروں، حسین نے انکار کیا۔ مولا علی آگے بڑھے، حسین نے انکار کیا۔ پوری توجہ سنیے گا، آخر میں یہ روایت ہے، پوری توجہ سنیے گا، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور جبرائیل آئے، اور آنے کے بعد کہا کہ خداوند عالم آپ پر درود و سلام کے بعد یہ ارشاد فرماتا ہے کہ دو چیزیں آپ کے سامنے ہیں، یا تو آپ میری نصرت کو قبول کر لیں اور یا مجھ سے ملاقات کر لیں، جو آپ کی مرضی ہو وہ آپ کریں۔ بہت بڑی بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ حسین ابن علی نے روایت میں ہمیں یہی ملا، حدیث میں یہی ملا کہ امام حسین نے فرمایا کہ مجھے نصرت نہیں چاہیے ہے، میں اللہ سے ملاقات چاہتا ہوں۔ نہیں توجہ فرمائی آپ۔ علی اصغر کی نصرت کرنے کے بعد حسین ابن علی نے اللہ کی نصرت سے بھی انکار کر کے اللہ سے ملاقات پسند کی، اسے کہتے ہیں علی اصغر۔ شہزادے علی اصغر کی عظمت کو کوئی سمجھ نہیں سکتا کہ کیا۔ بہرحال اسی شہزادے کی آمد کا جشن، خداوند عالم آپ تمام حضرات کو
اور نیر مجیدی صاحب کو خصوصی طور پر اس جشن کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ خداوند عالم مبارک کرے حاضرین محفل اور بانیان محفل کے دلی مقاصد کو خداوند عالم قبول فرمائے۔ شہزادے علی اصغر کو باب الحوائج بھی کہا جاتا ہے، لہذا اسی شہزادے کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حاضرین محفل اور بانیان محفل کے دلی مقاصد کو پورا کریں، گناہوں کو معاف فرمائیں، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا ہو، جو مقروض ہیں ان کے قرضے ادا ہو جائیں، اور جن کی جو حاجتیں ہیں خداوند عالم انہیں جلد قبول فرمائے، اور ہمارے امام زمانہ کا ظہور جلد از جلد ہو جائے اور ہم سب کو ان کے انصار میں شمار کیا جائے۔ ایک باواز بلند نعرہ صلوات۔